رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب بھی ہمیں موت آئے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے آئے۔ ہمارے آخری وقت میں کلمہ حق جو ہے نا وہ ہمیں نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب سے دین کا کام جو ہے وہ لیتا رہے، دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آیت نمبر 60 تا 61۔ چلے پہلے تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اس کا۔ وَإِذْ اور جب، استسقا پانی مانگا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، فقلنا پھر کہا ہم نے، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اضرب مارو، بعصاک اپنا عصا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا یعنی چھڑی ہوا کرتی تھی نا، وہ ہر وقت ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اپنا عصا مارے، کس پہ؟ الحجر پتھر پہ۔ فانفجرت تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پہ مارا نا تو اس پتھر سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد علم جان لیا، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ یعنی اپنے پینے کی جگہ۔ 12 فرقوں میں یہ لوگ تقسیم ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے تاکہ ہر کوئی اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لے۔ کلو تم کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا اور نہ، تعثو تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے، فساد پھیلاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، یعنی پھر سے قوم ایک اور فرمائش کرنے لگی کہ یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام کھانے پر، علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پر، طعام کھانے، علی حروف جارہ ہے، واحد ایک ہی، ایک کھانا کون سا تھا؟ من سلوا تھا نا، جو اللہ تعالیٰ اس قوم پہ نازل کیا کرتے تھے،
تب کیا کہنے لگے کہ ہم ایک ہی کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے. تو فدعو تو دعا کرے لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین من بقلها ترکاری سے وقصائها اور ککڑی وفومها اور گندم وعدسها اور مسور وبصلها اور کیا پیاز. قال اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. جب انہوں نے کہا نا ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. تو قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تستبدلون تم بدلنا چاہتے ہو الذی وہ جو کہ ہوا جو ادنا ہے بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے. تو اہبطو تم اترو مصرن شہر میں فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگتے ہو وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلت ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ کے. ذالک یہ بأنہم اس لیے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون انکار کرتے. کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ بآیات اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون اور قتل کرتے النبیین نبیوں کا بغیر الحق بغیر حق کے یعنی ناحق قتل کرتے تھے. ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اس وجہ سے ان پر نازل ہوا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے. وکانوا اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں. تب آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید احسانات کا ذکر کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں بہت زیادہ رحیم تھے، شفیق تھے. حالانکہ ان کی قوم نے انہیں ستانے میں کبھی کوئی کسر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی تھی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہ ان کے محسن تھے. انہیں فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات دلوائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انہیں دشمن سے بچایا اور پار لگایا. جب یہ مصر سے صحرائے سینا کی طرف آتے ہیں تو یہاں ظاہر ہے کہ نہ ان کے لیے کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ ٹھکانا تھا اور نہ ہی زندگی کی کوئی اور سہولت تھی اور لاکھوں کی تعداد میں تھے. تو ایسے میں جب بھی انہوں نے جو مانگا، جس چیز کا مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور پہنچے اور گر گرانے لگے اور اپنی قوم کے لیے وہ چیزیں مانگ کر لائے جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں. اللہ نے من سلوا اتار دیا، پانی نہیں، پتھر پہ عصا مارا اور اللہ کے اذن سے پانی نکل آیا اور ان کو پانی فراہم کیا. پھر ان کے پاس ٹھکانہ نہیں تھا، کہا گیا چلو اس بستی میں جاؤ اور اس سے جو چاہو کھاؤ. اور اسی طرح صحرا میں سایہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادل بھیجے. تو جو کچھ یہ مانگتے تھے، جو مطالبہ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے تھے؟ فرعون سے دعائیں کرتے اور ان کے مطالبے پورے کرواتے. ایک کے بعد ایک نعمت ان کو دی گئی. لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ اس میں جواب میں کہ کوئی حکم مان کے نہیں دیتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی، ہر چیز میں تبدیلی. کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ یہاں ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل علیہ السلام اے بنی اسرائیل اپنی اللہ تعالیٰ سے تاریخ پانی کا مانگتے وہ ہیں. وقت یاد اور یہ کرو دیگر کہ انبیاء علیہ جب السلام کی نجات بھی دی سنت تھی رہی ہم ہے. نے تم کو. کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی صرف نماز کے فرعون ذریعے، نہیں، نماز کے فرعون کے بغیر، جتنے منبر بھی پر صرف کارندے دعا تھے، کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے پیروکار پانی تھے، سب مانگا سے گویا اپنے پوری لوگوں کے لیے. قوم وہ حدیث میں یاد ہوگی کہ جب فرعون ایک سے موقع پر کیا آپ صلی اللہ کرتے علیہ تھے وسلم جمعہ کا بنی خطبہ دے اسرائیل رہے کے تھے ساتھ. اور اس دوران ایک شخص تھا اور اس نے کہا ہمارا وہ تم کو قحط سے صحت برا عذاب حال دیتے، ہے. سوء تو آپ نے وہیں العذاب پر دعا کی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ بادل سوء آئے اور اوپر العذاب. سے
اور جل تھل ہو وہ گئے تمہیں دکھ اور دیتے تقریباً تھے، ایک ہفتے تک برستے وہ تمہیں رہے۔ اسی عذاب طرح دیتے سلیمان تھے، علیہ بہت السلام بڑا کے بارے میں عذاب۔ آتا ہے کون وہ سا اپنے عذاب؟ لوگوں کو ساتھ لے یذبحون کر بارش کی ابناءکم، دعا مانگنے کے وہ لیے ذبح نکلے کرتے تھے تو تمہارے راستے میں بیٹوں دیکھا کو، کہ چونٹی یستحیون اپنے نساءکم، اور زندہ اگلے چھوڑ دونوں دیتے تھے پاؤں تمہاری اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی عورتیں۔ دعا کر رہی ہے۔ اور چونکہ سلیمان علیہ السلام ان کی جو حرکات تھے اور ان کی بولی سمجھتے تم تھے کو تو انہوں نے کہا سخت کہ چلو عذاب واپس کی چلتے ہیں، کیونکہ تکلیف ایک دیتے دوسری تھے، مخلوق تم نے سے دعا سخت مشقت کے مانگ لی کام ہے، لیتے تھے، اور اللہ جبری اس مشقت کرواتے تھے، مخلوق کی وجہ سے ذلت و تم پر بھی پانی رسوائی کے برسائے کام گا اور کرواتے تھے، اور بارش اس کے برسائے ساتھ گا۔ ساتھ کیا کرتے؟ یہ تمہارے صحیح بیٹوں روایت کو میں آتا ذبح ہے۔ کرتے تھے، بہرحال بارش نہ تمہاری ہو یا نسل پانی کشی نہ کر ہو رہے تھے، تو نماز اور استسقاء تمہاری پڑھنا عورتوں یا کو بارش کی زندہ دعا چھوڑ کرنا جو دیتے ہے تھے۔ ایک مسنون تو یہاں طریقہ ہے۔ اتنا اور کہنا یہاں بھی ہم کافی دیکھتے تھا ہیں کہ کہ وہ موسیٰ علیہ تمہارے السلام بیٹوں اپنی کو قوم کے لیے ذبح پانی کر دیتے مانگتے تھے، ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو فرمایا وَإِذِ گیا نا اسْتَسْقَىٰ یستحیون نساءکم، مُوسیٰ تو اس میں ایک لِقَوْمِهِ، احساس اور اور جب ایک پانی غیرت کو مانگا جگانا بھی موسیٰ مطلوب نے تھا کہ اپنی دیکھو جب قوم کے تمہارے لیے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور یعنی بنی عورتوں کی اسرائیل کے زیادہ لیے ہو جائے تو پھر فَقُلْنَا تمہاری قوم کا کیا کہا حال کیا ہم نے ہوگا؟ اضرب وفی مارو ذالکم، بعصاک اپنا عصا اور اس میں الحجر بلا من پتھر پر ربکم عظیم، تمہارے فانفجرت رب تو کی پھوٹ طرف پڑے سے منہ تم اس پر سے اثنتا بڑی عشرۃ سخت عینا آزمائش تھی۔ 12 چشمے۔ اب بات یہ ہے کہ تو سزا 12 تو کیوں ہمیں تھے؟ فرعون دے اس رہے لیے کہ تھے یہ 12 یا فرعون قبیلے دے تھے۔ رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے۔ قد علم تو اس سے کیا بات تحقیق پتہ جان چلتی لیا ہے؟ کل یعنی ہم نے اناس تمہیں ہر آل قوم نے فرعون سے مشربہم نجات دی، اپنے وہ تمہیں پینے کی جگہ جو کو ہے وہ اپنا تکلیف اپنا دے رہے گھاٹ تھے اور سب کو پتہ مشقت چل میں گیا۔ تمہیں اس سے آپ مبتلا دیکھیے کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے کتنی ذبح کر رہے تھے، زبردست بیٹیاں اور تمہاری زندہ چھوڑ رہے تھے، کتنا زبردست آرگنائزیشن تھی کہ ہر گروپ کو اپنی جگہ پتہ تھی کہ اس نے پانی لینے کے لیے کہاں جانا ہے۔ تو یہ جو آپ کے گروپس بنائے گئے ہیں اور جو گروپس ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے، یہ بھی اسی سنت کا ایک حصہ ہے کہ مختلف لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ کے علم کا پانی پیا کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تو سب کو پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کہاں ہمارے پینے کی جگہ ہے، کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہم تو چند لوگوں کا گروپ بنانے میں بھی مشکل کا جو ہے نا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر روز دیکھتے ہیں کہ اچھا میری جگہ کہاں ہے، اور بعض اوقات بھول جاتے ہیں اپنے گروپ کو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر کام کریں تو انہیں منظم طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اور اس سے بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ جو ہم نے گروپس بنائے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زندگی میں تو یہ بڑی بدتمیزی کرنا مصیبت شروع ہو جاتے ہیں، بے تکے سے سوال کیا کرتے ہیں۔ سبق سیکھنا ہے تو کہ جب ہم اس پر سے کوئی یہ بھی تکلیف بات آئے، پتہ تکلیف چلتی ہے اس بات تو کے بارے دنیاوی میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ نیکی کے کام میں، اچھائی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ اور وہ ہمارے لیے ایک لیکن آزمائش کوئی ہوتی بھی ہے، کام تو مل ایسا جل کر کیوں درست ہوتا ہے؟ طریقے پر نہیں بنی ہو سکتا۔ اسرائیل پر ایسا یہ ہی نا سب عموماً جو کام اکٹھے کیے جاتے ہیں ان میں کیوں آئی بہت تھی؟ فتنے فساد کہ وہ ہوتے ہیں، اپنے بہت سی اصل خرابیاں بھی راستے سے ہوتی ہیں، ہٹ گئے تھے۔ بہنیں مل کر کام اللہ نہیں تعالیٰ اکٹھا کر بندوں سکتی۔ کی ایک بہن بھلائی دونوں کے بہنوں کو لیے کہا جائے نا کہ آپ بعض کچن اوقات سمیٹ ان لیں کو تو آزمائش دونوں میں میں کسی نہ ڈالتا کسی ہے کہ بات وہ پہ ہوش میں لڑائی ہو آئے، جاتی ہے اور کہتے اپنی ہیں غلطیوں کہ کے میں بارے سے میں کہتی میں سوچیں۔ اکیلی ہی کر لوں، یہی عام طور بہتر پر ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایسی نا، بات ہے نا۔ آپ سب تو کا ہاں یہ خرابیوں کا ایکسپیرینس ازالہ اس ہوگا صورت میں کہ ہو جب کوئی سکتا ہے کہ تکلیف جب ہر آتی ہے شخص تو کو آپ یہ فوراً کیا پتا ہو سوچنے لگتے ہیں؟ کہ اس کا کوئی کام کیا غلطی ہے، ہوئی اس کی ذمہ داری ہے نا؟ کیا ہے، اور اس کی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ لمٹس کیا ہیں، جب اس کو اپنے اوپر کرنا کیا تکلیف ہے، آئے تو کہاں کیا جانا سوچیں؟ ہے، کس ضرور کام کے جو لیے ہے نا کس میرے سے چیز کوئی سے رجوع غلطی کرنا ہوئی ہے، اللہ کس تعالیٰ شخص مجھے سے کوئی رجوع سبق کرنا ہے، سکھانا کس چاہتا نمبر ہے۔ پر پانی دنیا لینے میں کے لیے ہی جانا مجھے ہے۔ اور پلٹنے، جب تک رجوع یہ کرنے اور توبہ تنظیم کرنے نہ کا ہو، موقع دے ترتیب رہا نہ ہے۔ ہو اگر کاموں میں کسی تو عموماً اور پھر پر کیا ہوتا تکلیف ہے، آئے تو بھیڑ کیا ہوتی ہے سوچنا اور اس چاہیے؟ بھیڑ میں سوائے یہ نہیں کہ فساد اس کے، وقت دنگے سوچے کے کہ کچھ ضرور نہیں کوئی ہوتا، غلطی کوئی کی کام صحیح ہوگی طور نا پر نہیں ہو تو سکتا۔ پکڑ ہوئی ہے۔ تو ہم جب آپ اپنے دیکھتے پہ ہیں کہ آتی ہے گھروں تو اور جن طرح گھروں سوچتے کے ہیں، جب کسی بھی رولز آتی ہے تو نہیں ہم کہتے ہوتے، ہیں اس جن میں کوئی گھروں غلطی میں کی ہوگی نا، کچھ لمٹس کیا نہیں ہوگا تو ہوتی، ان اللہ گھروں میں تعالیٰ نے بھی اس کو پکڑ ہمیشہ لیا ہے۔ تو دوسروں کے فساد بارے ہی میں رہتا برا ہے، نہیں لڑائی سوچے، جھگڑے ہی رہتے ان ہیں، کا ساس بہو معاملہ کی لڑائی اللہ جھگڑے، بہتر نند اور جانتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھابھی کا اپنے جھگڑا، بارے میں سوچنا ہے ہسبینڈ کہ وائف جب کا ہم پر جھگڑا، کوئی تکلیف دیور آئے بھابھی ہو کا جھگڑا، تو ضرور سوچیے تو جن کہاں کوتاہی گھروں ہوئی ہے، میں کہاں کوئی ہم سے پابندیاں کوئی نہیں ہیں، غلط کام رولز ہوا نہیں ہے۔ ہیں، اسی ان لیے گھروں میں شاید بھی تکلیف ہمیشہ سے فساد ہی نکلنے کا رہتا ہے۔ راستہ کیا بتایا گیا ہے؟ اب آپ اپنی دیکھیے غلطی قرآن کا پاک میں اعتراف، کوئی لا موضوع الہ ایسا نہیں ہے الا جس پر انت آپ کو بات نہ سبحانک ملے، انی کنت ہر چیز سے من متعلق رہنمائی الظالمین۔ موجود اللہ ہے۔
ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر بہا دیتے، جیسے عام طور پر چشموں میں کیا ہوتا ہے، ایک جگہ سے نکلتا ہے پھر وہ وہاں سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آگے جا کر بہتا جاتا ہے بہتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک لمبی کچھ تو میل کی نہر بہا دیتے ہیں اور لوگ جہاں سے چاہے پانی لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی ان کے نمبر کے مطابق 12 کی تعداد میں چشمے نکلے اور ہر ایک انہوں نے مارک کر دیا کہ کون کس چشمے سے پانی لے گا، تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی بد انتظامی نہ ہو. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں لوگ پانی پر مر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے یعنی پانی کے اوپر لڑتے ہیں اور مرتے ہیں. صحرا میں تو ظاہر ہے کہ ویسے بھی اتنے سخت گرمی اور پانی کی شدید ضرورت، تو بہت ضروری تھا کہ کام کو منظم کیا جائے. قد علم کل اناس، جان لیا ہر قوم نے مشربہم، اپنے پینے کی پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے اس کو پانی لینے کہاں جانا ہے. بعض اوقات چھوٹی سی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ کون سا کام یا کون سی انفارمیشن کس سے لینی ہے. اب یہ پانی میں اور علم میں بہت مماثلت ہے. کون سی چیز یا کون سی معلومات اور کون سا کام کہاں سے ہوگا، اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر انسان اپنا وقت ضائع کرتا رہتا ہے. طرح پھر فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعصوا، اور نہ پھرو فی الارض، زمین میں مفسدین. میرا قصور کیا ہے؟ کیا کوتاہی ہے؟ کیا کوتاہی ہو گئی ہے میرے سے؟ کوئی بات ہے تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اللہ کے رزق میں سے جتنا مرضی چاہو. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے یا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے. رزقناکم طیبات، کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اور ایک اور جگہ پر کیا کہا گیا، جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں نہیں جانتا. اس بستی میں اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو ایسی کیا کھاؤ جہاں سے چاہو کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. نمبر 58 میں گمان بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہمارا دھیان بھی نہیں ادھر جاتا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے پر کبھی نہیں روکا تھا. یعنی من و سلوہ بھی ہے، پانی بھی وافر مقدار میں ہے، نعمتوں کا استعمال کرو. اور اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دین میں نعمتوں کے استعمال سے نہیں روکا گیا. پر آزمائشیں کیا کس چیز سے روکا گیا ہے؟ کیونکہ اسراف سے روکا گیا، ضائع کرنے سے روکا گیا ہے. اگر انہوں نے اس نعمتوں کا استعمال سے روکا شکر ادا نہیں کیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ کھانا نہ پینا یا نعمتوں کا استعمال نہ کرنا یہ پرہیزگاری ہے، کہ یہ زیادہ تقویٰ ہے. نہیں، اے بنی حلال ہو، صاف میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور پھر استعمال کرنے کے بعد شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایسی تھوڑی بنائی گئی کہ وہ پیدا ہو، جب تم نے ضائع اپنا کر دی جائیں اور بیکار چلی جائیں. تو میں نے بھی پھینکنے کے لیے تو نہیں بنائی نا. اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو، یعنی کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا. کس چیز سے منع کیا گیا؟ اور فساد کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ اصل میں بگاڑ پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑے پیدا کرنے سے یا کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بگاڑ کی فساد کا بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت. تو اصلاح کس سے ہوتی ہے؟ ایک طرف نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کر کے، اور دوسری طرف نہ ملے تو صبر کر کے. پھر اسی طرح جتنا ہے اس پر قناعت کر کے، اور پھر پا کر تواضع اختیار کرے. یہ کام چھوڑا تو انسان عاجزی اختیار کرے، اکڑے نہیں، بگڑے نہیں. یعنی یہاں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، جو دیا اللہ نے استعمال کرو. نمبر 1 شکر کرو، کبھی نہ ملے تو صبر کرو، شکوے نہ کرنے بیٹھ جایا کرو، رونا دھونا نہیں شروع کر دیا کرو. مل جائے تو ٹھیک ہے، فخر اور غرور نہیں کرو، تواضع اختیار کرو. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جس کو رزق مل گیا، جس کو نعمتیں مل گئی، وہ پھر اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، قناعت نہیں کرتا، تواضع اختیار نہیں کرتا، اور کے لالچ میں پڑ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ان کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ پیو، لیکن فساد نہ کرو، فخر غرور نہیں کرو، تواضع اختیار کرو، اور پھر جو ہے اس پر قناعت کرو. مزید کی حرص نہیں، جو تمہارے پاس ہے اس کو دیکھو، جو دوسروں کے پاس ہے اسے مت دیکھو.
عام طور پر ہم اس نعمت کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی، اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں؟ اسے دیکھتے رہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہے اور اس پر جلتے گھوڑتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ہے فساد۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ فساد کس سے پھیلتا ہے؟ ناشکری سے، بے صبری پن سے، حرص و حوث سے، لالچ سے، حسد سے، اور اگر کچھ مل جائے تو اس پر تکبر کرنے سے، بھول جانے سے، بڑا بننے سے کہ میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو وشربو، فرعون کو کیا کیا تھا؟ ڈبو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں فسادی بن کے مت پھرو۔ یہ کوئی ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اپنے رب کا نہیں، دیا ہوا تمہارے کھاؤ، سامنے اس کا وہ شکر ڈوبے بجا تھے۔ لو۔ یہ سارا منظر تمہیں یاد کیا ہے؟ کہا؟ کھاؤ پیو، تو اس کی شکر ادا تفسیر کرو۔ سورہ جس شعراء شخص ملتی نے ہے جو آیت شخص نمبر شکر ادا کر دیتا ہے ایک طرح سے نعمت کا حق جب موسیٰ دیتا علیہ السلام ہے، فرعون کے شخص دربار فساد میں نہیں گئے، کرتا۔ اللہ کا اب حکم تھوڑا سا بھی آپ اور غور کریں نا ہارون علیہ کہ السلام رزق بھی کا ساتھ تھے، کسی کے معجزات بھی پاس دکھائے۔ ہونا برا نہیں، وہ برا کب بنتا ہے؟ جب اس کا استعمال غلط کرتا ہے اور انسان پا کر اکڑتا اور بپھرتا وہ نہیں مانے، اور دوسروں پر کوئی مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، یا دوسروں کو ذلیل کرتا ہے یا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور مال کو غلط راستوں پر استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس تعالیٰ سے نے بھی کیا حکم فساد دیا کہ بنی ہوتا ہے اسرائیل کو لے مال کر کے آپ غلط نکل استعمال سے۔ چلے۔ یعنی راتوں کھانا رات پینا ایک سمبل ہے، صرف روٹی پانی نہیں بلکہ نعمتوں کا استعمال کے لیے نکلنے کے لیے تیار کلو ہوئے۔ واشربو، جہاں جہاں سے رزق میں گزرتے تھے وہاں ہر وہاں سے طرح کی چپکے چیزیں چپکے آ سارے جاتی بنی ہیں نا، اسرائیل جو تھے صرف وہ کھانا آپ کے پینا لشکر ہی میں رزق شامل نہیں۔ ہوتے گئے۔ اللہ نے انسان حتیٰ کو کہ جو بھی پورا نعمتیں ملک دی بنی اسرائیل سے وہ سب خالی ہو رزق گیا۔ میں آتی یہ ہیں۔ سب بحر یعنی جو کلزم کی نعمتیں طرف ملی آ گئے۔ ہیں، جب یہ یعنی نکل عام آئے مفہوم پر تو کیا پیچھے سے ہوگا؟ جو قرآن نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال تھا۔ کرو، لیکن بگڑو نہیں، قوم اکڑو والوں کو نہیں، پتہ چل گیا کہ تکبر یہ تو نہیں ساری کرو، غائب ہو اللہ کے گیا، آگے یہ جھکے کہاں رہو، گئے؟ اس نے بنی شکر اسرائیل کا گزار پیچھا بندے کیا۔ بن کر سورہ رہو۔ شعراء میں آتا ہے یہی جب تو بس سویر ہوئی، مطالبہ ہے۔ سورج نکلا تو کسی کا دیکھا نام کہ کہاں گئے، عبادت ہے، کوئی کام پہ نہیں آیا، تو عبادت اس نے ترک پوری دنیا قوم کا کو نام اکٹھا نہیں کیا، ہے ان کے پیچھے کہ چل آپ دنیا پڑے۔ کی نعمتیں بنی چھوڑ دیں اسرائیل کہ کو جی میں عبادت گزار جو بندہ ہے ہوں، وہ پکڑنے چل پڑے۔ جب دونوں جماعتیں تو آمنے میں سامنے عبادت آ کرتا گئیں، ہوں، نعمتوں کے درست یہ استعمال پہنچ کا گئے نام پیچھے، اور تو کیا نعمتوں ہوا؟ کے موسیٰ غلط علیہ السلام استعمال کا نام کے ساتھ نعمتوں کے غلط استعمال کا نام کیا ہے؟ فساد ہے، بگاڑ ہے، اور درست استعمال کا نام پڑھا ہوگا نا عبادت اپنے ہے۔ واقعہ۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے۔ اب وَإِذْ دیکھیے کہ قُلْتُمْ موسیٰ علیہ يَا السلام کس مُوسَىٰ، طرح بولتے ہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ اور تو جب میرا تم نے رب کہا ہے، اے موسیٰ مجھے راہ دکھائے گا کہ لن مجھے کدھر کو نصبر، جانا ہے۔ ہم اس کے ہرگز حکم سے صبر نہ کریں گے میں علی تمہیں طعام لے کر واحد، نکلا ہوں۔ اور جیسے ایک ہی بنی کھانے اسرائیل پر۔ کو پتہ چلا ان کی کیا یہاں کتنا اذ قلتم، پریشان جب کیا تم تھا نے کہا، تم سے مراد یہاں کون ہے؟ فرعون بنی والوں نے کہ اسرائیل موسیٰ علیہ کیا السلام کہتے ہیں؟ ہم کو ہرگز نہیں کہ تم صبر تو کر ہمیں لے سکتے، کر صبر جا نہیں رہے کریں تھے۔ گے۔ اب آپ اندازہ بنی دیکھیں اسرائیل کہنے لگے ان نا کا آپ تو انداز ہمیں لے کر دیکھیں جا رہے تھے، دیکھو وہ تو کہ سارے پیچھے یہ آ کیسے گئے، ہم تو پکارے پھر پکڑے گئے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام واحد، اس وقت ایک جب ہی ایک کھانے طرف پر۔ دشمن کا لشکر اور یہ ایک روز طرف روز کا اپنی قوم، منسلوا ہم سے نہیں کھایا تو جاتا۔ اور منسلوا کیا تھا؟ جب وہ گوشت حلوہ۔ اس یہ منس پانی میٹ سے چیز تھی اور گزرتے ہیں سلوا تھے بٹیر، پرندے تو تھے، کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کا گوشت تھا۔ تو عام زبان میں کہیں گے گوشت حلوہ تھا۔ تو موسیٰ یہ علیہ گوشت حلوہ السلام کی نہیں قوم ہم پر کھا غم سکتے طاری ہو روز۔ گیا، وہ باتیں بنانا کیا شروع کریں؟ کر دی خوف اور غم کے بیچ میں۔ تو فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے موسیٰ رب علیہ سے السلام دعا پر وحی کیجئے کی، ہمارے یا لیے، موسیٰ، یخرج اے لنا، موسیٰ، نکالے ہم نے ہمارے لیے، موسیٰ کو مما، وحی اس سے کی جو کہ لاٹھی تم بھی کو تو اپنے اگاتی ہے ارض و عصا زمین۔ کو سمندر پر دے مارو، تو وہ الگ الگ ہو گیا۔ تو جیسے پیچھے انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لاتے دو۔ طرح یعنی ہمیں آسمانی غذائیں نہیں، زمینی غذائیں چاہیے، زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں۔ تمہارے لیے ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے، اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی۔ غرق کر دیا لے فرعون کو، وانتم تنظرون، من بقلها وقثائها، دیکھ رہے تھے، ترکاری وقثائها، اللہ ککڑی وفومها، اور گندم وعدسها، اور مسور وبصلها، اور غرق کر دیا۔ پیاز، پوری کی پوری جو لسٹ ہے نا وہ بتا دی۔ اتنی بڑی نعمت تھی کہ آپ خود سوچے کہ کسی قوم کو ایک نہیں، دو نہیں، پوری قوم کو ہزاروں کی چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی، یہ سب دوسری طرف لے آیا۔ یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا۔ کہا کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو؟ قال، تو جب اس نے کہا، کس نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی، وہ جو کہ ہوا ادنا، جو بہت بہتر ہے، اس سے جو ہوا خیر، وہ جو بہت بہتر ہے، اس کے بدلے تم حقیر سے چیز لینا چاہتے ہو۔ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، پہاڑوں کی شکل تو کیا کرو، اہبطوا، اتر جاؤ، راستہ بالکل صاف ہو گیا۔ مصر، شہر میں، نکل پڑے
اور جب فرعون اپنی قوم کو لے کر نکلا پیچھے جب درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں پانیوں کو جو سائڈوں پہ اکٹھے کیے ان کو بیٹھے بٹھائے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت مل رہی تھی، نہ ان کو پکانا پڑتا تھا نہ ان کو کوئی کام کرنا پڑتا تھا۔ اب یہ ساری اتنی بہترین غذا تھی جو آسمان سے اترا کرتی جب تھی، وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام جو تمہاری ان کی ساری غذائی ضروریات پوری کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا لیا 40 دن کے لیے۔ عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے کھانا مل رہا ہے، تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تم اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ اسٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو اگلے دن پکانا پڑتا ہے، بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو اور کیا چاہتے ہو آخر تم؟ اس کے بدلے پہ بدلنے پر کیوں تلے ہوئے؟ کے لیے دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، ہدایت کی پھر کیا اس میں تحریر اور تغییر اور تبدیلی کر دی۔ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، دین کو بدل دیا۔ تورات لینے کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام تو پیچھے سے کیا کیا؟ دین بدل لیا، پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، ہدتن کی جگہ ہنتتن کر دیا۔ اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں، اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی۔ یہ مزاج کیسا مزاج ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں تبدیلی، جیسے گرگٹ ہوتا ہے، گرگٹ کیا کرتے ہیں؟ رنگ بدل دیتا ہے، چینج۔ جس ماحول میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، وہ ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ کون سے ظلم کر رہے تھے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں شرک کا، کوئی یعنی شخص اللہ جو تعالیٰ ایسا کو کرتا چھوڑ ہو، کر اس کے پیچھے لگ نفسیات گئے۔ ہے، یعنی اب اس آپ سے دیکھیں کہ تو اس راتوں قوم کی رات نفسیات کسی پتہ کو چل رہی ہے ملک چھوڑنا پڑے، ایک شکرہ پن کے کوئی تو چیز کیا پا کر اٹھائے اس گا؟ پر شکر بستر گزار اٹھائے گا، نہیں، راضی نہیں، یا اپنی خوش نہیں، فائدے کی چیزیں مطمئن اٹھائے نہیں، گا، اور اور کیا جانا پتہ بھی چلتا ہے؟ پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا۔ انپریکٹیکل بھی کیا کیا؟ انپریکٹیکل کیا سونا ہوتا ہے؟ چاندی اٹھا کے چل پڑے۔ میں تولا یعنی اور جب پل میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے نا، تو انہوں نے وہاں اپنے پاس سے سونا چاندی اٹھا ایک کر چیز کو لینے کے لیے روتے ہیں، جب ان کو لے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب یہ نہیں ہوا تو کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا چیز پر مطمئن گئے، تو یہ پیچھے سے مزاج ان کا کس ایک کا ہوتا سردار ہے؟ تھا جس کی سامری، زندگی میں وہ ان کوئی کا مقصد نہیں لیڈر ہوتا، بن بیٹھا، ان کو ورگلانے لگا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ ساری قوم کا مال جو سونا چاندی اٹھا کر لائے تھے، اکٹھا کیا، پھر اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈالا۔ تو اس پتہ وہ مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گڑتے تھے، لہٰذا ان کو طریقہ پتہ تھا، یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، تو کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا، جو ان کا سامان تھا، لے کر وہ سونا چاندی لے کر اس کو معبود کی صورت میں بنا لی۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے، سامری ان کو بھٹکا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس آئے اور ان سے حساب لیا کہ کیا کیا کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا کہ ان کے اندر تھا ان کے پاس، اس سے سامری نے بچڑا گھر لیا، پھر اس میں سے آواز بھی آتی تھی، کہنے لگا یہ ہے تمہارا الہ، کے پہاڑ 20 سال سے بھول گیا ہے ہمیں اپنے یہاں لا مقصد کر، سے نہیں یعنی ہٹنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تو ہمیں یہاں لا کر استقامت بھول گیا، ڈالی خود تو کہ پہاڑ بھی سر سے چلا گزر جائے گیا، تو اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، نہ کوئی ہمیں ہدایت مین آف دی، پرنسپل کوئی ہونا، کچھ اصول نہیں، کا حالانکہ وہ ہونا، وہاں اور پہنچے یہاں تھے، کوئی اصول جلد ہی بازی نہیں، کی علامت ہے نا۔ بے اصول ابھی تو لوگ موسیٰ علیہ السلام ادھر پہنچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس کوہ طور پر بلا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا، یعنی یہ بچڑا اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو ہمیں کسی ایسی جگہ بھیجا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک درجہ ہے کھانے میں 85 سے لے کر ضرورت کا، جو با اصول و با مقصد انسان ہوتا ہے نا، وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے، اور کھانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو محض مزے پھر ہم نے کے معاف کھانے، کر دیا، سیکھنے اور پکانے میں نہیں لگا دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا کھاتا نہیں، اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ تو کہ کہا اللہ گیا تعالیٰ نا، فرما رہے کلوا کہ ہم نے تم سے اشربوا، درگزر کیا، تم کو کھاؤ معاف کر پیو، دیا، اس اپنی کے مرضی بعد سے نعمتوں کا اتنا استعمال بڑا کرو، لیکن جرم کھانے میں بھی تمہارا معاف کر دیا، جو سب سے بڑا اعلیٰ جرم قسم کی تھا چیزیں آ کون جاتی سا؟ ہیں نا، شرک۔ تو جو بے مقصد ہوتی ہے، ان شرک لظلم عظیم، انسانی جسم کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، وہ بہت ضرورت بڑا نہیں ہوتی۔ ظلم ہے۔
بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کر دیا۔ ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو یہ نہیں تاکہ تم شکر کرو، اس بات پر شکر گزاری کرو کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے اور پھر انسان استغفار کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پرانی باتوں کو دہرا کے نہ شکر ہماری اگر کوئی بیماری چلی بھی جائے یا کوئی تکلیف دور بھی ہو جائے تو شکر کم ادا کرتے ہیں، وہ پچھلی باتیں بیماریوں کی وہ دہراتے ہیں، یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر تو جو تکلیف کی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ تکلیف جتنا زیادہ آپ بیچارہ اس کو کریں گے اتنی زیادہ وہ تکلیف دے جتنے ترقی یافتہ قومیں اور اگر بس ہو گیا جو کام کرنے والے لوگ ہیں کا شکر اور مزید کوئی مثبت کام تو وہ جن لوگوں کے پاس اور زندگی کا مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کھانے کی جگہوں کے چکر لگاتے رہیں گے۔ وہ جو کمائیں گے اس کو کہاں لگا دیں گے؟ کھانے پہ، یعنی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ کس پہ؟ کھانے پہ۔ تو یہاں بنی اسرائیل نے بھی یہی مطالبہ شروع کر دیا تاکہ تم کہ ہمیں زمینی سبزیاں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا مصر جب کہا موسیٰ نے لکھا فإن لکم ما سألتم قومی اے میری قوم انکم بے شک تم نے بس بے شک تمہارے لیے جو تم مانگتے ہو وصولی بات اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت ذلت والمسکنہ اور محتاجی بنا کر۔ تو اب کیا کرو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمانی غذا چھوڑ کر تم یہ چیزیں مانگتے ہو، جہاں پر کس شہر میں چلے جاؤ وہاں سبزیوں کی دکانیں ہوں گی، بہت کچھ مل جائے گا، صحرا چھوڑ کے کسی بستی میں جاؤ، شہر میں جاؤ، مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، تمہارے مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو مقصد چھوڑ کے کھانوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، طاری کر دی گئی، ذوری پر طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کا غضب ان پر پڑا، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اللہ نے انہیں سارے جہان پر چنا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے۔ فتاب علیکم وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے بآیات اللہ اللہ کی ان لوگوں کو جنہوں نے آیتوں بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم تو تین حصوں میں چنے ہوئے لوگ تھے اللہ کے، تو کس کام کے لیے بنایا گیا تھا؟ ان کو کیا کریں؟ دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف لوگوں کے کام ہوتے ہیں، مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت پہچاننے کہ وہ کیا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے، اس کام میں ایکسیل کرے، انہیں مارو جنہوں نے ورنہ کیا ہوگا جب انسان فطرت کے خلاف جاتا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہترین امت کے طور پر پیدا کیا تھا، جیسے امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ تمہیں سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، لیکن امت مسلمہ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وہ کیا کام چھوڑ کے اور کیا کام کے پیچھے لگ گئے؟ دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پھر بنی اسرائیل جس کی ٹریننگ کھو رہی تھی صحرا میں آسمانی غذا اتار کر تاکہ وہ جا کر اپنے مرکز میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرے، فلسطین پہنچ کر بھی ان کے پاس کتاب ہو، اللہ نے ان کو نبی کے ذریعے کتاب دی تھی کہ کتاب کو ان کا مرکز ہو، پھر یہ دنیا کے لیے روشنی عام کرے۔ انہوں نے وہ کام چھوڑا اور دال اور سبزیوں کے پیچھے پڑ گئے، کھانے پینے مزے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ خود سوچئے نا، اللہ نے ان کو نور ہدایت دیا، تورات دی، پیغمبر دی، ان کے اندر ان کے دشمن سے نجات دی، انہوں نے جو مانگا وہ انہیں دیا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہوتا، ہمیں تو مزے مزے کے کھانے چاہیے۔ پھر ایسا شخص کر لینا چاہیے کہ کیا اللہ کی نعمت اور احسان کا مستحق ہے، یا ایسی ہی قوم اللہ سے کسی ایک کام کے لیے اٹھا رہا ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ رہی ہے؟ نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذلت اور رسوائی، وہی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ تو بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، لیکن آئینہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ مثلاً جتنے بھی مسلمانوں کو، ہمیں جو تمہیں میں نے کیا صلاحیت دی تھی، تمہیں میں نے کتاب دی، تمہیں میں امت محمدیہ بنا کے پیدا کیا، اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے۔
یہ الگ بات ہے کہ اگر اس وجہ سے ہوا یعنی بنی اسرائیل کو الگ سے معافی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے وہ ایک الگ چیز اس وجہ سے ہوا کہ آیات اللہ کی آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے نہ حق. یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی اور اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا. یعنی جو انہیں ہدایت کی بات بتاتا اس کو بھی ٹھکانے لگا دیتے, جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا اس کا بھی غلط بیوی کو ستانے کی سزا ہے, گلا دبا دیتے. بارے میں سورۃ مجادلہ خبردار ہمیں کچھ کہا, ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. آج آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا, خود بھی نہیں ماننا اور اگر کوئی بات بتانے کے لیے آئے تو اس کو بھی نہ حق قتل کرنا. اور یہ کیوں کرتے تھے, کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو, کیونکہ وہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں خوب ڈیل ملے, کھلی چھٹی ملے, کوئی کہنے والا روکنے والا منع کرنے والا نہ ہو جو ہمیں اس چیز سے روکے. یعنی کوئی ہمیں نہیں منکر نہ کرے, کوئی ہمیں ہمارے اس کام سے نہ روکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیانے پہ سودا خریدنے لگو گے کھیتی میں, تمہارا جی لگ جائے گا, جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت غالب کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے اصلی دین پر قائم نہ ہو. یہ حضرت ابن عمر کی روایت, عبداللہ بن عمر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے لیے یہ فرمایا کہ جب تم بیانے پر سودا خریدنے لگو, یعنی معاف کر دیا ہے کچھ نہیں پاس, یعنی کیش نہیں ہے بلکہ بیانے پر لیز پر یا پہلے ایڈوانس پہلے دے کر ٹوکن منی اور پھر اس کے بعد قسطوں پر اور کھیتی پر تمہارا جی لگ جائے تو جہاد چھوڑ بیٹھو. صرف خرید و فروخت دنیا کمانا تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے گا اور جہاد چھوڑ بیٹھے. یعنی اللہ کے دین کو جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے. اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات کہنے والے 70 آدمی اللہ کے دین کی راہ میں نکلنا, یعنی تم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو وہ چھوڑ بیٹھو, پھر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت مسلط کرے گا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پر ہرگز نہیں یقین کریں پر نہ لوٹ آؤ. اللہ تعالیٰ تم سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں تب تک ہم نہیں مانیں گے. اس پر زلزلہ, صاعقہ, بجلی کی کڑک سے انہوں نے بہت سے انبیاء کو اللہ کے دین اللہ تعالیٰ نے پر عذاب نازل کیا نا, ختم کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے. یہاں موت سے بے ہوشی مراد لینا انسان ہے, کسی نیک انسان کو قتل کر سکتا ہے نا, بے حس انسان جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو, کوئی رحم کا جذبہ نہ ہو, موت کے بعد یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے مار دیا تھا نا, تو موسیٰ علیہ السلام صرف کھانے پینے والا, دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے دل غافل ہوتا جاتا ہے نا. تو اگر ہم قرآن کبھی نہ پڑھیں, ساری کیا تھی اور بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم قرآن اللہ تعالیٰ ان پر انعام کرتے تھے, ہمارا دل نہیں کرتا. جو اللہ اب یوں سمجھ لیجیے کہ جب پیریڈز آتے ہیں, پیریڈز کے بعد ہم اس طرح نماز کچھ دن پڑھ نہیں پاتے, اس طرح خشوع نہیں ہوتا. ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی اس طرح روٹین نہیں ہوتی. کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی بارہا دفعہ نعمتیں جو ہے نا یہ قرآن کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے لیے پیدا کیا ہے, اسی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور آزمائش بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونا چاہیے. قرآن بھیجا, ہم ایسے لوگ ہیں جو آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ جو کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ویسے بہت آسان کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان عادی نہیں رہتے نا. ہم ایک غفلت, ایک بے حسی اور ایک کیفیت طاری ہو جاتے جب ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں بنائے بلکہ ہمیں پکا سچا مسلمان متقی بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.